صادق صاحب آگے بڑھتے ہیں. نامی گرامی لوگوں کے آپ نے ہاتھ دیکھے ہیں, کچھ ہمیں بھی ان کا احوال بتائیں. مثال کے طور پر سیاستدانوں میں عمران خان صاحب کے بارے میں بتا دیں. عمران خان صاحب کے بارے میں بارہا مرتبہ کہہ چکا کہ دیکھیں قیدی ہمیشہ قفس میں نہیں رہتے, انہوں نے باہر تو نکلنا ہے. جی. اب ان پرندوں کے جو پنجرے ہیں وہ آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو جائیں گے. لیکن میرا ایک بیانیہ پیچھے سے چلا آ رہا تھا کہ 90 دن کی بجائے 120 دن والا. اب جو 90 دن کی بجائے 120 دن والا ہے اس میں تھوڑی سی کمی آتی چلی جائے گی. سڈن جس طرح سے چیزیں کہتے ہیں کہ یہاں سے دنیا الٹ کے وہاں چلے جائے گی, ایسی بات کوئی دکھائی نہیں دیتی. اور وہ اب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی ہی شرائط پر باہر آئیں گے. اس طرح سے نہیں ہوگا کہ ان کی ساری شرائط مان لیں. ان سے مراد میری حکومت وقت ہے, واللہ علم بالصواب. آپ نے بذات خود ان کا ہاتھ دیکھا ہوئے؟ میرے پاس 1996 سے ان کے ہینڈ پرنٹ موجود ہیں. تو کیا آپ کو لگتا تھا ان کو سیاست میں آنا چاہیے یا نہیں؟ مشورہ دیا تھا آپ نے؟ میں نے جو ان پر 1996 میں کالم لکھا تھا اس سے پہلے لکھا تھا کہ یہ کہتے تھے میں سیاست میں نہیں آؤں گا. تو اس دور کی فرد شناسی کے مطابق بنتا تھا کہ پالیٹکس میں ضرور آئیں گے. تو ایک طرف فیملی میگزین کے کالم چھپا ہے کہ میں سیاست میں نہیں آؤں گا, اور دوسری طرف میرا کالم تھا کہ سیاست میں آئیں گے. ٹھیک. پھر اس کے بعد 1996 میں میری جب ملاقات ہوئی تو اس دور کی جو کیرو کی دستشناسی ہے جس کا میں فالوور ہوں, یہ نیو لاس سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں, جی. اس وقت ان کے ہاتھ پر یہ چونکہ راجا یوگ اور 100 یہ غیر معمولی علامات کی تشخیص نہیں ہوئی تھی تو کنگ میکر کا ہاتھ بنتا تھا, تو میں نے انہیں کنگ میکر کہا. جو بعد میں پھر اس پر میں نے معافی مانگی اور اس کے بعد باقاعدگی سے بحثیت کنگ کون سی علامات پائی جاتی ہیں ڈیٹیل سے بیان کی ہیں, واللہ علم بالصواب. اچھا صادق صاحب, فیض حمید کے بارے میں بتائیں. ملٹری ٹرائل چل رہا ہے, کیا نظر آتا ہے؟ اچھا, جنرل فیض حمید سے میری 2018 میں ملاقات ہوئی اور انہیں بڑی تفصیل سے بتا دیا گیا تھا انڈر ٹرائل ہے اس لیے بولنا منع ہے. ٹھیک. شاہ محمود قریشی, یاسمین راشد, وہ لوگ جو منظر سے غائب ہو گئے. شاہ محمود قریشی کے بارے میں ایک بات جان لیجئے گا کہ شاہ جی آپ کو سوشل میڈیا پر بھی میں نے جب جہانگیر ترین سے آپ کا پھڈا پڑا تھا تو کہا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ہاتھ پر دل دماغ کی ایک لکیر پائی جاتی ہے, پانی نہیں مانگیں گے آپ. شاہ محمود قریشی صاحب جب چاہے جس وقت جی چاہے, جو ساتھ جی چل رہا ہے اس جی کو کب چھوڑنا ہے, جب ان کے جی میں آتا ہے وہ اپنے جی کی مانتے ہوئے اس کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور ان کا اپنا نقصان نہیں ہوتا, واللہ علم بالصواب. فواد چودھری ڈس آن کر دیا عمران خان نے, دوبارہ کب چمکیں گے سیاسی افق پہ؟ فواد چودھری چھوڑے اگلا سوال. کیوں چھوڑ دیں؟ اس لیے کہ مطلب وہ جس کی راج اس کی پرجا. اچھا, سیاسی میدان میں اب خواتین بھی آ گئی ہیں, علیمہ خان, بشرا بی بی, کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ علیمہ خان کے بارے میں تو ایک بات طے شدہ ہے کہ وہ سیاست میں نہیں آئیں گی. یہ میں کل بھی کہہ رہا تھا, میں آج بھی کہہ رہا ہوں, یہ ناظرین نوٹ بھی کر لیں. اب آتے ہیں بشرا بی بی کی طرف. جی. بشرا بی بی, آپ کو یاد ہے کہ آپ الیکشن سے پہلے میرے پاس آفس ملنے کے لیے تشریف لائی تھی اور آپ کو باقاعدگی سے بتایا گیا تھا کہ آپ کے ہاتھ پر رانی مہارانی بننے کی علامات پائی جاتی ہیں. اور آپ کے میاں کو, مانیکا صاحب کو بتایا تھا کہ آپ کو گریڈ 22 مل جائے گا. ان کو گریڈ 22 مل گیا اور آپ رانی مہارانی بھی بن گئیں. یہاں یہ نہ سمجھا جائے کہ انہوں نے میرے کہنے پہ شادی کی, لیکن بشرا بی بی آپ کو آپ کے سوال کے جواب میں یہ بات کہی گئی تھی کہ میں 2018 میں پیشگوئی نہیں کروں گا, لیکن آپ پورا اس بات پر یقین کر لیں کہ خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان بن رہے ہیں, اور اس کی میں نے آپ کو مکمل طور پر یقین دہانی کروا دی تھی, واللہ علم بالصواب. دوبارہ تو نہیں آئی ملنے آپ کو؟ ہاں, وہ عمران خان کا پیر خانہ بھی ہے اور خود کو 1 سٹیپ اوپر سمجھتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ خان صاحب کو کہیں کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے کہا تھا کہ آپ پرائم منسٹر بن جائیں گے؟ وہ تو کہتی ہیں میں نے پرائم منسٹر آپ کو بنایا ہے, تو کیا مجھے بنی گالہ میں داخل ہونے دیں گی؟ میں نے 3 سال 7 ماہ انہیں چھیڑا ہی نہیں ہے. اچھا. اس لیے نہیں چھیڑا کہ ایک نجومی نے سکرپٹڈ پیشگوئی کی تھی, اور اس کے ساتھ پھر کیا ہوا
کیا ہوا؟ اسے کہا گیا کہ جناب ہم آپ کو الیکشن لڑواتے ہیں اور ہم آپ کو سی ایم بنائیں گے بلتستان کا. اچھا جی. اس کو الیکشن لڑوایا گیا, ہار گیا. ہارنے کے بعد پھر دوبارہ بلایا گیا, خان صاحب کے سامنے بٹھا دیا اور اسے کہا گیا کہ ہم آپ کو سی ایم بنائیں گے, آپ بے فکر رہیں, یہ ضمنی الیکشن میں آپ کو لڑواتے ہیں تو آپ بتائیں آپ کا ذائچہ کیا کہتا ہے. اچھا. تو وہ بھی بادشاہ تھا, تو اس نے ذائچہ بنا کے بتایا کہ مجھے 500 یا 600 کچھ ووٹ پڑیں گے, وہ تھوڑے سے ووٹ پڑے تو بن جاتا ہے ایم ایل اے. وہ 13 ووٹ پڑے اور ہار گیا. تو انہوں نے تو اس کو بھی خوار کروایا صرف اس لیے کہ ان کی جو اپنی طوطی بولتی تھی پیر خانے کے حوالے سے, وہ تو کبھی نہیں چاہیں گی تو بابا مجھے کیوں بلائیں گے. ٹھیک. بلاول بھٹو سیاسی دولہا رہیں گے یا شادی بھی ہوگی؟ یہ شادیاں وادیاں جو ہے نا, پہلے میں نے پڑھا کہ یہ تقدیر معلق ہیں. اگر ان کا خیال ہے کہ میں پرائم منسٹر بننے کے بعد شادی کرواؤں گا تو یہ ان کی اپنی رضا ہے. اب یہ ہر سال بیٹھے ہوتے ہیں اور بیبیاں اور بابے نجومی جتنے بھی ہیں ان کو شیروانی بھی پہنا رہے ہوتے ہیں, کبھی دولہا بھی بنا رہے ہوتے ہیں. جی ایسے ہی ہے. تو بس میں سنتا رہتا ہوں, مزے لیتا رہتا ہوں. آصفہ بھٹو سیاست میں آئیں گی؟ آصفہ بھٹو, آصف علی زرداری بہت سیانے آدمی ہیں جی. ان کے گھر آئی ہوئی ولایت جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کی, آصفہ کے سر پر رکھ کر کسی دوسرے گھر میں کبھی نہیں بھیجیں گے. اچھا. وہ جتنا بھی کام کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں کر رہے ہیں. اچھا, شیخ رشید صاحب 16 بار وہ وزیر بننے کا کلیم کر چکے ہیں, 17ویں بار کب بن رہے ہیں؟ میں اگر جھوٹا کہوں تو 2 4 6 10 مرتبہ ٹیلی ویژن پر کہہ چکا ہوں جھوٹا آدمی ہے, اس لیے کہ انہوں نے باقاعدگی سے میرے ساتھ ایک کانٹیکٹ کیا. اچھا. ان کے ساتھ میری بڑی لمبی ملاقات ہے IJI سے پہلے بننے سے پہلے. اوکے. میں نے کہا کہ اب شیخ صاحب بہت ہو لیا, اب جب آپ ٹیلی ویژن پر آپ سے کوئی اینکر سوال پوچھے گا سیاسی تو اس کا کہیں گے کہ اس کا جواب صادق ملک سے پوچھو. اچھا. 2 انہوں نے پروگراموں میں یہ کہا, پھر ان کے اندر کا نجومی یوں کر کے باہر نکلا سیاسی نجومی, اور انہوں نے یہ کہنا بند کر دیا تو شیخ صاحب پھر میں تو بھی نہیں ملنا پسند کیتا تو نہ تو السلام علیہ. اس تو بعد وہ شفیق کے والد صاحب جو محترم ہیں وہ اپنے ابا صدیق کے ساتھ میرے ساتھ تشریف لائے میرے گھر ملنے کے لیے, تو ان کو میں نے بڑی زبردست طریقے سے ویلکم کہا, لیکن شیخ صاحب کو اس کے بعد نہیں میں ملا. اچھا, مریم نواز صاحبہ کے بارے میں نجومی کہتے ہیں ستارے تگڑے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ مریم نواز کو جس سے نجومی نے کہا ہے نا ستارے تگڑے ہیں, اسی نجومی کے منہ سے میں نے کئی پروگراموں میں سنا تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں بن سکتی. اب وہ سی ایم بن گئی ہیں تو وہی نجومی کہہ رہے ہیں کہ سارے کے سارے ان کے ستارے تگڑے ہیں. خدا کا خوف کرو, سارے تمہارے پروگرام پڑے ہوئے ہیں جس میں تم لوگوں نے سب نے کہا ہوا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں بن سکتی, تو اب تو وہ سی ایم بنی ہیں پنجاب کی اور دھڑلے سے کام کر رہی ہیں اور بڑی تیز رفتاری کے ساتھ کام کر رہی ہیں, اور اس طرح سے کام کر رہی ہیں جس طرح سے کام کرنے کا حق ہوتا ہے. اچھا, شیر افضل مروت صاحب ان کے بارے میں جب انہوں نے کہا نا پروگرام تو بڑھ گیا, جی, تو میں نے اس پر پروگرام کیا تھا. پروگرام تو بڑھ گیا کے بعد PTI کا اپنا پروگرام بڑھ گیا, اس لیے کہ نمبر 1 پہ ان کا پروگرام بڑھ گیا چلا گیا, اور یہ ان کی اپنی تحریک اور ان کے اپنے جو مکالمہ ہے وہ اتنا دور چلے گیا ہے کہ سب بھولتے چلے جا رہے ہیں. اچھا. تو پھر CEC کی میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا کہ شیر افضل مروت کو باقاعدگی سے منع کر دیا گیا, سوشل میڈیا پہ پروگرام بڑھ گیا کو بین کر دیا گیا. اچھا. انہوں نے کہا سوشل میڈیا بالکل یہ نہیں لکھتا, اور شیر افضل مروت کو آپ چیئرمین کہہ رہی ہیں, وہ PTI میں رہنے دیں تو بڑی بات ہے. والعالم صاحب جو یہ نہیں پروگرام بڑھے گا چڑھے گا نہیں. کیا سکتی ہیں. آخر میں شریف برادران کے بارے میں بھی کچھ بتائیں. شریف برادران کے بارے میں ایک بات طے شدہ ہے کہ ان 2 بھائیوں کے درمیان جو ذہنی ہم آہنگی ہے وہ کوئی بہت بڑے کلیش کی صورت اختیار نہیں کرے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی تربیت اس طرح سے نہیں ہوئی. اور میرے ناظرین مجھے پٹواری نہ سمجھیں, یقین کریں میں وہ کہہ رہا ہوں جو علم و فن کے مطابق بنتا ہے, میں پٹواری نہیں. واللہ البصواب.